بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ جو ہے ہمیں نصیب فرمایا۔ اب دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم مہمان ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ہمارے عزیز و اقارب میں، دوست رشتہ داروں میں پچھلے رمضان ہمارے ساتھ شامل تھے، لیکن اس رمضان میں ان کا ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک تو آتا رہے گا، قیامت تک جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا رہے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے سال جو ہے ہم پتہ نہیں یہ مہینہ ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنی بے حد ضروری ہے کہ رمضان مہمان نہیں، ہم خود مہمان ہیں۔ اور مہمان جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی منزل، اگر ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دن بعد ہم نے یہ منزل چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا یا اپنے گھر واپس آ جانا۔ بالکل اسی طرح یہ جو دنیا ہے، اس میں ہم ایک مہمان کی طرح ہیں، پتہ نہیں کب جو ہے ہم اپنی اصل منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت رحمت و فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ اس کے بعد سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کریں، اور تمام جو مخلوقات ہے اس کی نفرت کو اپنے دل سے صاف کریں، کیونکہ یہ ہے تو بہت مشکل عمل، لیکن یہ ایسا عمل ہے اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو نہایت پسند فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو خالق کو اپنے محبوب کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ ہمیں سچے دل سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ رمضان کا معنی جلا دینا، اور رمضان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جو گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ صحیح حدیث کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت ثواب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ روزے جو ہیں وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، سحری ٹائم روزہ رکھا ہے، کھانا پینا جو ہے کمپلیٹ کیا، سو گئے، افطاری سے کچھ وقت پہلے اٹھے اور روزہ کھول دیا۔ ہم نے ایمان کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، ثواب کی نیت کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ ایمان جو ہے اس کے ارکان کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی اچھے کام آپ کر سکتے ہیں وہ روزے کی حالت میں کریں، تاکہ ہم اس کا مکمل فائدہ حاصل کر سکیں، وہ فائدہ جو ہمیں صحیح حدیث کی روشنی سے ملتا ہے، اور جس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں صادق الامین کا لقب دیا گیا۔ صادق الامین مطلب ہمیشہ سچ بولنے والے، ایمانت دار۔ اب مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، لیکن دیکھیں یہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق الامین کا لقب دیا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی میں۔ اس ذات سے ہمیں گواہی ملتی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور خالص ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اسی طرح ہی روزے رکھنے ہیں، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔
اب کہا جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت کی دعا کریں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا کریں، تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کی دعا کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا سوال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ پہلا جو عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے جو آپ سے جو بھی صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ فارغ وقت میں آپ یہ دعا کریں، ربی غفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہترین رحم فرمانے والوں میں سے ہے. سبحان اللہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم یہ دعا کریں گے رب غفر، اے اللہ مجھے بخش دے، مطلب ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں. ورحم، اور رحم کر، جب اللہ ہمیں بخش دے گا تو پھر اللہ اس کے بدلے ہم پہ رحم کرے گا. پھر آگے ہم اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کر رہے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ بے شک تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ دعا ہے. امید کرتی ہوں کہ میری ان باتوں سے جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا، اور کوشش کرنی ہے کہ پہلے عشرے میں جتنی زیادہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اتنی کریں. رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بابرکت فضیلتوں رحمتوں والا جو مہینہ ہے اس سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین.